رمضان بچوں کا رمضان، ایکٹیویٹی ہے سوالات بھی، بچوں کے پیارے جوابات بھی، سیگمنٹس ہیں پیارے پیارے، اس میں رمضان کی کیا شان، بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان، سبحان اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق اور محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب۔ تو پیارے بچوں، ماشاءاللہ پروگرام آ گیا ہے جس پروگرام کا نام ہے بچوں کا، جی سب بچے مل کر بولیں، پروگرام کا نام ہے، چلیں جی شروع میں ہم ٹیم بنا دیتے ہیں، اس طرف ہے ٹیم اے اور اس طرف ہے ٹیم بی۔ ٹیم اے کی آواز دیکھتے کتنی ہے، پروگرام کا نام، چلیں جی ٹیم بی، سب مل کر بولیں، جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آ گیا ہے بچوں کا رمضان۔ اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایسے سیگمنٹ ہم شامل کریں پروگرام کے اندر جو کہ بچوں کی دلچسپی کا باعث ہو۔ جیسے ہمارا ایک سیگمنٹ ہے کیا بات ہے رمضان کی، اس سیگمنٹ میں ہوگا کیا کہ بچوں کو کچھ باتیں بتائی جائیں گی اور انشاءاللہ بچے وہ باتیں دہرائیں گے، اور بعض دفعہ کوئی لائن ہوتی ہے وہ ذہن میں بیٹھ جاتی ہے اور بچہ جو اس کو پڑھتا رہتا ہے۔ تو رمضان سے متعلق ہی انشاءاللہ تعالی ہم کچھ باتیں سننے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، ایک سیگمنٹ ہوگا سنت اور آداب، اس میں آپ کو سنت اور آداب بتائی جائیں گی۔ آج ہماری طرف سے یہاں پر 2 بچے ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، اور آج بھی 2 بچے ہیں۔ آپ کا نام میرے بچے؟ انوار رضا تاری، سید محمد عزیر تاری۔ سید محمد عزیر رضا تاری۔ تو ماشاءاللہ یہ 2 بچے ہیں، یہ اپنی طرف سے کچھ باتیں لے کر آتے ہیں، لیکن یہ بھی ان کو نصاب دیا ہوا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں گے آج ان کی طرف سے کیا باتیں آتی ہیں۔ شان رمضان، اس میں ہم کوئی واقعہ سنتے ہیں اور واقعہ بچوں کو پسند ہوتا ہے، بعض دفعہ واقعہ پورا ذہن میں بیٹھ جاتا ہے اور جو دیگر باتیں بیان کی تھیں وہ باتیں بعض دفعہ ذہن میں نہیں ہوتی ہیں، تو واقعہ سننے کا بچوں کو شوق ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے ہم نے یہ سیگمنٹ شروع کیا ہے شان رمضان۔ پھر اسی طرح انشاءاللہ تعالی اسکرین پر کچھ سوالات نظر آئیں گے، آپ نے غور سے دیکھنا ہے، کچھ بھی آپ سے سوالات ہو سکتے ہیں، اس کا جواب آپ نے اسکرین کی مدد سے دینا ہے۔ تو آج بھی پروگرام کے اندر ماشاءاللہ شاندار سیگمنٹ ہے، تو آپ بچوں نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، شروع سے لے کر آخر تک پروگرام دیکھنا ہے۔ آئیے پروگرام کو مزید آگے کی جانب لے کے چلتے ہیں اور شامل کرتے ہیں پہلا مرحلہ، پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے کلام۔ بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، واہ کیا جود و کرم ہے شربت گا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، اے ختم رسول مکی
مدنی ہے خط میں رسول مکی مدنی کون میں تم سا کوئی نہیں ہے خط میں رسول اے خط میں رسول مکی مدنی کون میں تم سا کوئی نہیں میں تم سا کوئی نہیں اے نور مجسم تیرے سوا اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے خط میں رسول او سب تو سب نے پائے پر حسن میں تم سا کوئی نہیں پر حسن میں تم سا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے خط میں رسول یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے ہو تم عرش بری پر پہنچے ہو شان نبی ہے سب لیکن شان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے خط میں رسول مکی مدنی کون ہے میں تم سا کوئی نہیں اللہ کوئی نہیں ہے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں سبحان اللہ سیگمنٹ شروع ہوگا جس کا نام ہے سنت اور آداب. بچوں کا رمضان رمضان بچوں کا رمضان. اس سیگمنٹ میں کیا ہوگا پیارے بچوں؟ اس میں آپ کو اسکرین پر کچھ چیزیں دکھائی جائیں گی اور آپ نے بتانا ہے کہ یہ سنت کے مطابق یہ کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، سنت بھی ہو سکتی ہے، کوئی ادب بھی ہو سکتا ہے کہ اس کام کو کرنے کا یہ انداز اچھا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو یہ کلپ دکھایا جا رہا ہے. دیکھیے، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک صاحب ہیں اور جو کہ پانی کا گلاس ان کے ہاتھ میں جب پانی کا گلاس ہاتھ میں آ گیا تو پھر پی بھی لیتے ہیں. تو بتائیے پانی کس طرح پینا چاہیے؟ سیدھے ہاتھ سے کھڑے ہو کر یا پھر بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے. بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے. اچھا، بعض بچے ایسا ہوتا ہے کہ نیند میں ہوتے ہیں یا لیٹے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ لیٹ گئے تو پھر لیٹے لیٹے بھی پی لیتے ہیں. دیکھا آپ نے؟ لیٹے لیٹے بھی پانی پی لیتے ہیں. بھائی جب آپ لیٹے لیٹے پانی پئیں گے تو پھر یہ کہ پانی بعض دفعہ یہ حلق میں پھنس بھی جاتا ہے اور پھر کھانسی بھی بہت تیز آتی ہے، تو یہ نقصان کا باعث بن سکتا ہے. تو بیٹھ کر پانی پئیں. کیسے پئیں؟ نہ کھڑے ہو کر پانی پئیں نہ لیٹ کر پانی پئیں. پانی جب آپ پینے کی باری آئے تو پانی بیٹھ کر پینا سنت ہے. اب ایک اور تصویر ہم دکھا رہے ہیں. کیا لگ رہا ہے بیٹا یہ دیکھ کر آپ کو؟ یہ صاحب کیا کر رہے ہیں؟ جی مائک دیں. چائے کو پھونک مار رہے ہیں. چائے کو پھونک مار رہے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ چائے کو پھونک مار رہے ہیں. تو بتائیے چائے کو پھونک مارنی چاہیے؟ نہیں. اچھا، مارتے کیوں ہیں؟ بعض بچوں کی عادت بہت پھونک کے مارتے ہیں. کیوں مارتے ہیں؟ مائک میں گرم ہوتی ہے تو پھونک سے کیا ہوگا؟ اچھا، ہو جاتی ہے؟ ہو جاتی ہے؟
پیچھے والے بچوں کو جی میرے بچے سیدھے ہاتھ سے آپ بتائیں. نہیں. پھونک ماریں گے تو کیا ہوگا؟ وہ گرم ہے تو ٹھنڈی ہو جاتی ہو؟ نہیں. نہیں ہوتی. یہ کہہ رہے نہیں ہوتی. اب اتنا بڑا پیالہ ہے, آپ کی پھونک سے کیا ہوگا؟ اچھا بعض جو ہے وہ اس پر کپ کے اوپر پھونک ماریں گے, یا پھر اگر چمچے سے گرم دودھ ہے یا پھر کوئی ایسی چیز ہے جو گرما گرم ہے اس کو پھونک ماریں گے. بھائی آپ دیکھیں چمچہ ہے, اس کے سائڈ میں جو ہے وہ بارڈر کوئی ہے اس کا چمچے کا, اگر آپ پھونک ماریں گے تو چائے آپ کی پھونک سے وہ تو ادھر ادھر, یا پھر کوئی کھانے کی چیز آپ نے پھونک مارا وہ تو برابر والے کی طرف چلے جائے گی یا آپ کے کپڑوں پہ آ جائے گی. تو یہ پھونکے مارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. نہیں ہے, بس ایک وہ ہے پھونک مار دی ہے میں نے, کیا کہیں گے اس کو؟ جو خیال میں ہے کہ بس ایک پھونک مار دی ہے تو یہ ٹھنڈی ہو گئی ہے. تو پیارے بچوں پھونک ٹھنڈی ہوئی ہے, یہ پھونکے مارنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو آپ اور یہ جو پھونک ماری جاتی ہے تو اس میں جراثیم بھی ہوتے ہیں, تو اس سے بھی بچنا چاہیے. اچھا اب یہ ہے کہ بعض بچے ہوتے ہیں چائے کا پیالہ یا کوئی گرم چیز ہے یا دودھ گرما گرم ہے تو اس کو قریب لا کے پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہوتے ہیں, جس طرح یہ صاحب سوچ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب جب سوچ رہے ہیں تو بھائی ادھر لا کے آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ یا تو پینے والی کیجیے, اگر آپ اس طرح دیکھتے رہیں گے اس کو تو یہ ہاتھ سے گر سکتی ہے. اور جس طرح کہ یہ پیالہ ہے دکھائیے جی, یہ پیالہ ہے نا, پیالہ جو ہے اس میں پکڑنے والا ہینڈل ہوتا ہے, اب وہ بھی نہیں ہے اس میں. اب یہ تو ایک بڑے ہیں, لیکن اگر چھوٹا بچہ اس طرح پیالہ پکڑے گا نا تو پھر ہاتھ جل سکتے ہیں, بعض دفعہ پکڑ بھی لیتے ہیں. اب جیسے ہی ہاتھ گیا اب جیسے کہ پیالے کی طرف ہاتھ بڑھایا, اب وہ ہاتھ بڑھایا جہاں سے ہینڈل تھا وہاں سے پکڑا نہیں, اب یہ چائے گرما گرم ہے تو پیالہ بھی کیا ہو گیا؟ گرم. اب جیسے ہی ہاتھ بڑھایا یا پھر بعض بولتے ہیں میں پکڑ لوں گا, اب وہ پکڑ تو لیتے ہیں پیالے کو, پیالہ گرم ہے, لیکن جیسے ہی چلنا شروع کرتے ہیں نا تھوڑی دیر بعد اب وہ اس نے کام کرنا شروع کیا, اب وہ گر گیا. اور جب اتنی گرم چیز گرے گی تو ہاتھوں پر بھی آئے گی, پاؤں پر بھی آئے گی, آپ کی باڈی پر بھی آئے گی, تو اب زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. تو اسی طرح بعض بچے جو گرم پانی اٹھا کے جا رہے ہوتے ہیں, کبھی آپ نے سنا ہے کوئی بچہ جل گیا ہے نا؟ جی. کیا ہوا تھا؟ کبھی آپ کو چوٹ لگی ہے جلنے کی وجہ سے؟ آپ کو لگی ہے؟ آپ کو لگی ہے؟ مائک دیں. کیا ہوا تھا میرے بچے؟ چولہے کے پاس کھڑا ہوا تھا, اچانک گیس جلائی تو ہاتھ انگلی بھی جل گئی. اس سے انگلی بھی جل گئی, نشان ہے؟ ہاں یہ دیکھیں ان کو نقصان ہو گیا نا. یہ چولہے جلانا اور یہ ماچس جلانا یہ ہمارے کام نہیں ہے. اور جی کیا ہوا؟ کیا آپ نے سنا ہو کسی کے بارے میں؟ جی میرے بچے. گرم پانی گر گیا گرم پانی کہاں گر گیا؟ زمین پہ؟ میرے اوپر. آپ کے اوپر گر گیا؟ کیسے گر گیا؟ سائیکل چلا رہا تھا, پانی گر گیا میرے اوپر. کیسے گر گیا؟ سائیکل چلا رہے ہو پانی کیسے گرے گا؟ کوئی نہ کوئی وجہ تو بنی ہوگی نا بھائی. کوئی سائیکل چلا رہا ہے پانی گر جائے گا؟ کیسے گرا؟ نہیں پتا؟ گھر میں ہی سائیکل چلا رہے تھے؟ اچھا یہ بتائیں نا, گھر میں سائیکل چلا رہے تھے وہ چھوٹی والی 3 پہیوں والی 4 پہیوں والی 3 پہیوں والی وہ جو چلا رہے ہوتے ہیں, گھر میں جگہ ہوتی ہی نہیں ہے, بورچی خانے کی طرف چلے گئے تھے, ادھر ٹریفک جام تھا کمروں میں, آپ بورچی خانے جائیں. تو یہ بھی ہے گھر میں تیز سائیکل چلانا. اب وہ ٹکرا گئے, کیا چولہے پہ رکھا ہوا تھا, کوئی لے کے جا رہا تھا, کیا ہوا؟ لے کے جا رہی تھی پپا. ہاں تو ایسا بھی ہو جاتا ہے, ایسا بھی ہو جاتا ہے. کچن سے تو دور ہی رہیں, کچن سے تو دور ہی رہیں. اب ادھر تو چولہا ہے, چولہے سے ساری چیزیں بن رہی ہیں, تو آپ لوگوں نے دور رہنا ہے. تو اس چیز کی طرف بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے. ایک اور پکچر دکھائیے جی. یہ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نمازی. نمازی نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے وائٹ کپڑے پہنے میں ماشاء اللہ, اور کیا پہنا ہوا ہے؟ ٹوپی. ٹوپی. اگر یہ امامہ بھی پہن لیتے تو کیا ہوتا؟ ثواب زیادہ ملتا. جی ثواب زیادہ. امامہ شریف پہننا سنت ہے, امامہ شریف پہننا سنت ہے. اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ گھر میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں یا باہر جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کا امامہ شریف ادھر ادھر ہوتا ہے, تو آپ کو ٹوپی نظر آ جاتی ہے, یا امامہ بھی رکھا ہوا ہے ٹوپی بھی رکھی ہوئی ہے, تو اب
کس طرف ہاتھ بڑھا جاتا ہے؟ टोपी की तरफ ٹوپی کی طرف. ٹوپی کی طرف हाथ बढ़ा بڑھ جائے گا. اب یہ ہاتھ امام شریف کی طرف کیوں نہیں بڑھ رہا؟ اور خاص طور پہ ایسا ہوتا ہے اکیلے میں نماز پڑھ رہے ہو, امام شریف بھی رکھا ہوا ہے اور ٹوپی بھی رکھی ہوئی ہے, تو بس ٹوپی پہ ہاتھ بڑھے گا. کیوں؟ اب یہ اس پہ کیونکہ اگر نماز امام کو سجا کر آپ نماز پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا نا. تو آپ کہیں پر بھی جا رہے ہیں نماز پڑھنے کی, خاص طور پر نماز پڑھنے کے لیے, تو آپ نے جو ہے اپنا امام شریف سجا کے نماز پڑھنی ہے. امام شریف सजा के नमाज کیا ہے؟ امام شریف سر پر سجا کے نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے. حدیث پاک میں ہے امامے کے ساتھ 2 رکعتیں بغیر امامے کے 70 رکعتوں سے افضل ہے. اور رمضان شریف میں تو ویسی نیکیاں کرنے سے جو ہے وہ زیادہ ثواب مل رہا ہے. تو امام شریف پہن کے نمازیں پڑھیں. 5 نمازیں امام شریف पहन के مسجد جا رہے ہیں کیا پہن لیں؟ इमाम اچھا بعض بچے ہوتے ہیں وہ امام شریف نہیں پہنتے, ٹھیک ہے, لیکن کبھی کبھی پہنتے ہیں, لیکن رکھیں تو اپنا امام شریف. بھائی میں جمعے والے دن پہن کر جاؤں گا, اور اس کی تو فضیلتیں ہیں, ٹھیک ہے. اور جو بچے امام شریف پہنتے ہیں وہ کبھی کبھی ٹوپی میں بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں, لیکن خاص طور پہ جب نماز پڑھنے کا معاملہ ہے ثواب زیادہ ہے, ثواب زیادہ ہے. تو امام شریف سے پیار کیجئے, امام شریف سے محبت کیجئے, اور اگر امام شریف کھلا ہوا ہے تو اس کو فوراً باندھ بھی لیں. بعض بچے گلے میں ڈال کے گھوم رہے ہوتے ہیں, کیا ہے یہ چادر کوئی ہے, یہ آپ کا امام شریف ہے, تو آپ نے اس کا ادب بھی رکھنا ہے. تو ماشاءاللہ یہ سیگمنٹ بھی ہمارا اختتام ہوا. اب بڑھیں گے ایک اور سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آج ہماری طرف سے. بچوں کا رمضان رمضان بچوں کا رمضان. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم جو اپنے سیگمنٹ میں آپ کو بتائیں گے وہ یہ ہے کہ جو کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کو کتنا اجر و ثواب ملتا ہے. تو چلیے اس کے بارے میں سنتے ہیں. اللہ پاک نے ایمان والوں اور نیک کام کرنے والوں کے لیے جو انعام رکھا ہے اسے اجر و ثواب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ अजर सवाब. اجر و ثواب کہتے ہیں. اور اجر و ثواب کے لیے اللہ پاک نے جنت بنائی ہے. جنت ایک مکان ہے جس میں ایسی نعمتیں ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا, نہ کانوں نے سنا, اور نہ کسی کے دل پر ان کا خیال گزرا. سبحان اللہ. دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ چیز کو جنت کی کسی شے کے ساتھ کچھ بھی مناسبت نہیں. جنت کی کوئی حور زمین کی طرف جھانک لے تو زمین سے آسمان تک روشنی ہو جائے, خوشبو بھر جائے اور چاند سورج کی روشنی جاتی رہے. جنت کے 100 درجے ہیں. کتنے درجے ہیں؟ 100 درجے. جی ہاں, جنت کے 100 درجے ہیں, اور ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان ہے. سبحان اللہ. جنت میں طرح طرح کے ہیرے اور جواہرات کے ایسے صاف شفاف محلات ہیں جن کے اندر سے باہر اور باہر سے اندر دکھائی دیتا ہے. جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنی ہیں. جنت میں پانی, دودھ, شہد اور پاکیزہ مشروب کے 4 دریا ہیں. کتنے دریا ہیں؟ 4 دریا ہیں. جو کھانے پینے کو دل کرے گا فوراً سامنے آ جائے گا. ہر لقمے میں 70 ذائقے ہوں گے. کتنے ذائقے ہوں گے؟ ہر لقمے میں 70 ذائقے ہوں گے. وہاں کسی قسم کی گندگی, تھوک وغیرہ نہیں ہوگا. کھانے پینے کے بعد خوشبودار ڈکار آئے گی اور خوشبودار فرحت بخش پسینہ نکلے گا اور سارا کھانا ہضم ہو جائے گا. سبحان اللہ. اور پیارے بچوں, جنتیوں کی زبان پر سبحان اللہ اور اللہ اکبر سانس کی طرح جاری ہوگا. سبحان اللہ. جو اچھے کام کرتے ہیں, جو ایمان لے کے آتے ہیں, خدا کے پاس وہ انعام عالی شان پاتے ہیں. خدا نے ایک جگہ بنائی ہے, جنت ہے نام اس کا, جہاں آرام ہی آرام ہے, یہ ہے مقام اس کا. نہ دیکھا آنکھ نے اس کو, نہ کانوں نے سنا ہرگز, دلوں میں بھی خیال اس کا کبھی آیا نہیں ہرگز. اگر جھانکے وہاں کی حور تو روشن یہ زمیں کر دے, اگر جھانکے وہاں کی حور تو روشن یہ زمیں کر دے. یہ سورج چاند کی کرنیں وہ بے رونق وہیں کر دیں. بنے سونے اور چاندی کی وہاں اینٹوں سے گھر ہوں گے, محل شفاف شیشے کے ادھر سے وہ ادھر ہوں گے. جو دل چاہے گا کھانے کو وہ فوراً سامنے ہوگا, مزہ 70 طرح کا ایک ہی لقمے میں طے ہوگا. وہاں سانسوں کی صورت ذکر یہ ہونٹوں پہ جاری ہو, اللہ اکبر سبحان اللہ ہر گھڑی طاری ہو. سبحان اللہ اللہ. اکبر
سبحان اللہ ہر گھڑی طاری ہو. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اچھی بات ہے، زبردست. بیٹھیے، تشریف رکھیں. چلیں ایک اور پیکیج کی جانب بڑھیں گے جس میں ہمارے بچے دعوت اسلامی کے کاموں سے متعلق کوئی بات چیت کر رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ دعوت اسلامی اور رمضان شریف میں خوش آمدید. آج میں آپ کو رمضان شریف کے مہینے میں بچوں کی اسلامی تربیت کے لیے کڈس مدنی چینل پر پیش کیے جانے والے پروگرامز اور کارٹونز کے بارے میں بتاؤں گا. پیارے بچوں، رمضان شریف میں بچوں کی دینی اور اخلاقی تربیت کے لیے کئی پروگرامز اور کارٹونز نشر کیے جاتے ہیں، جن میں سے ایک تو ہمارا یہی پروگرام ہے، یعنی بچوں کا رمضان، جس میں تعلیم اور تفریح یعنی مزیدار ایکٹیویٹیز کو ایک ساتھ پیش کیا جاتا ہے. مختلف گیمز، سوال و جواب کے سیشنز، ٹیم ورک، اسلامی معلوماتی مقابلے، اسکرین پر سوالات، غلطی پکڑنے جیسے دلچسپ راؤنڈ کو بچے نہ صرف انجوائے کرتے ہیں بلکہ دین کی بنیادی باتیں بھی سیکھتے ہیں. پیارے بچوں، رمضان شریف کے مہینے میں کڈس مدنی چینل پر چلنے والا ہمارا ایک دوسرا پروگرام ہے جس کا نام ہے زیر و زبر، اور یہ پروگرام اسلامی معلومات کا خزانہ ہے، خزانہ، جس میں مختلف کیٹیگریز پر اسلامی سوال جواب کیے جاتے ہیں. اس پروگرام کے ذریعے آپ کو قرآن پاک اور حدیث شریف کی معلومات ملے گی، سنتوں اور عبادتوں کے بارے میں معلومات حاصل ہوگی، آسمانی کتابوں اور فرشتوں کے بارے میں معلومات ملے گی، اور اس کے علاوہ اس پروگرام میں بہت کچھ ہے، اور یہ تو صرف ایک تعارف ہے. زیر و زبر پروگرام کی اہمیت کا اندازہ آپ اسے دیکھ کر ہی لگا سکیں گے. اور دونوں پروگرام بچوں کا رمضان اور زیر و زبر کڈس مدنی چینل پر چلتے ہیں. تو بچوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، بچے کارٹونز کے بڑے شوقین ہوتے ہیں. کڈس مدنی چینل پر سارا سال بچے اور بچیوں کے لیے اسلامی کارٹونز چلائے جاتے ہیں، جیسے سعد اور سعدیہ، غلام رسول، کنیز فاطمہ وغیرہ. رمضان شریف کے مہینے میں بھی بچوں کو دین سکھانے، انہیں اس مبارک مہینے میں نیکی کی سوچ دینے کے لیے اسپیشل ایپیسوڈز چلائی جاتی ہیں، جن سے بچے رمضان شریف کے بارے میں دین اسلام کی پیاری پیاری تعلیمات بھی سیکھتے ہیں اور انجوائے بھی کرتے ہیں. یہ کارٹونز بچوں کو رمضان شریف کا ادب و احترام بھی سکھاتے ہیں، اخلاقی تربیت کرتے ہیں، بچوں کو رمضان شریف نیکیوں میں گزارنے کا طریقہ بتاتے ہیں اور انہیں ایک اچھا مسلمان بننے میں مدد کرتے ہیں. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان پروگرامز کو دیکھیں، ان میں بیان کی ہوئی باتوں کو سیکھیں، اور نہ صرف رمضان شریف میں بلکہ ساری زندگی ان پر عمل بھی کریں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو ماشاء اللہ پروگرام کے اندر بہت سارے ہمارے پیکیجز وغیرہ ہیں. اب بڑھیں گے ایک اور سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کیا بات ہے رمضان کی. بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان. اس میں ہمارے ساتھ دو بچے ہوں گے جی، ایک ہوں گے ٹیم اے سے، ایک ہوں گے ٹیم بی سے. کون ہیں وہ دو بچے؟ آ جائیں میرے بچے، آئیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زبردست. رمضان شریف میں خرچ کرنا اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے. رمضان شریف پاک کرنے والا مہینہ ہے. رمضان شریف میں شروع سے آخر تک بھلائی ہی بھلائی ہے. رمضان شریف میں ذکر کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے. مکہ شریف میں رمضان شریف کا ثواب 1,00,000 رمضان شریف کے برابر ہے. رمضان شریف کا ایک روزہ 1000 دن کے روزوں سے افضل ہے. رمضان شریف میں ایک بار سبحان اللہ کہنا 1000 سبحان اللہ کہنے سے افضل ہے. رمضان شریف میں ایک رکعت پڑھنا 1000 رکعتوں سے افضل ہے. ماشاء اللہ، کیا بات ہے رمضان کی، کیا بات ہے ماشاء اللہ. بیٹھیے، تشریف رکھیں. سیگمنٹ ہے بچوں سے سوالات. بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان. اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ بچوں سے ہم کچھ باتیں پوچھیں گے، ٹھیک ہے؟ کچھ سوالات پوچھے جائیں گے، دیکھتے ہیں بچے کیا کیا جوابات دیتے ہیں. اپنی سوچ کے مطابق آپ نے بات کرنی ہے. افطاری کھانے میں مزہ آتا ہے؟ جی. بنانے میں؟ نہیں جی. اچھا، اگر کبھی آپ کو موقع ملے کہ افطاری بنانے کا تو آپ کیا بنا سکتے ہیں؟ چلیں، کیا بنائیں گے؟ مائک جی، شاباش.
चना चाट। चना चाट कैसे बनाएंगे? आटा लाएंगे, पानी लाएंगे, क्या लाएंगे? चना चाट कैसे बनेगी? पहले चने को उबालेंगे, ठीक है, फिर थोड़ा सा दही डालेंगे, दही, हाँ, फिर मिक्स करेंगे, मसाला डालेंगे, फिर मिक्स करेंगे। बन गई चना चाट। जी। ये इनका तरीका था, मैं बता दिया। क्या? चने लाएंगे, फिर दही डालेंगे, फिर मसाला डाल देंगे, ये बन गई चना चाट। ठीक है, और ये चना चाट बनाएंगे और इस तरह बनाएंगे। आप क्या बनाएंगे भाई? शरबत। शरबत कौन सा वाला? लाल वाला, नीला वाला, पीला वाला, काला वाला, कौन सा? लाल वाला। लाल वाला बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? पहले पानी लेंगे, पहले पानी लेंगे, फिर चीनी डालेंगे, फिर चीनी डालेंगे। कहाँ डालेंगे? अच्छा, पानी में डालेंगे, ठीक है। फिर थोड़ा मिक्स करेंगे। बर्तन नहीं लाएंगे? शुरू में बर्तन आएगा ना, एक जग वगैरह जिसमें बना रहे होंगे। जी, दोबारा। पहले बर्तन लेंगे, बर्तन लेंगे, उसमें पानी डालेंगे, पानी डाल देंगे, फिर चीनी पानी में डालेंगे, चीनी पानी में डालेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है, सही है। फिर मिक्स करेंगे क्या मिक्स करेंगे? चीनी और पानी को। तो बताएं ना, पूरा बताएं जी। और फिर भी लाल शरबत डाल के मिक्स। लाल शरबत डालेंगे। लाल नहीं है, लाल नहीं है आज। अब कौन सा है? हरा वाला है। हरा डाल देंगे। चलें, फिर उसके बाद फिर मिक्स करेंगे उनको मिक्स करेंगे, जो बुलाए थे आपने उन लोगों को। ठीक है, फिर शरबत बन जाएगा। शरबत बन जाएगा। तो गर्म हो रहा है, थोड़ा गर्म हो रहा है, फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में रख देंगे। वक्त नहीं है, ज़्यादा वक्त नहीं है, इफ्तार का वक्त करीब है। बर्फ डाल देंगे। बर्फ़ डाल देंगे, ज़बरदस्त। ज़्यादा डालेंगे कम? कम। कम मज़ा नहीं आएगा, ज़्यादा। गला ख़राब हो जाएगा। नॉर्मल। नॉर्मल, जी हाँ, माशाल्लाह। तो ये बन गया हमारा शरबत। चलें जी, अब फिर आपने तो बना लिया, और कोई बच्चा क्या बनाएगा? अब बनाएंगे और कोई बच्चा? चलें भाई, क्या बनाएंगे? समोसे। समोसे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? पहले कीमा डालेंगे। कीमा किस में डालेंगे? मशीन में? मांडे के अंदर। मांडे? मांडे क्या होता है? समोसे का वो जो माइक वो करीब होता है रखना है। वो। समोसे का वो जो होता है वो क्या? डो डो। अच्छा, फिर इसके बाद उसको पैक करके फ्राई कर देंगे। किस चीज़ से पैक करेंगे? प्लास्टिक की थैली में? किसे? उसके डो को कीमे के अंदर पैक करके फ्राई कर लेंगे। फ्राई कर देंगे। कीमा डालेंगे, कीमे के अंदर कुछ मसाला वसाला नहीं होगा, बस लागे? होगा। तो ये तो बताया नहीं ना। फिर ये तो अम्मी पकाती है, वो मुझे नहीं। भाई आज अम्मी नहीं है ना, यही तो सवाल था। आप इफ्तार में क्या बनाएंगे? अब पूरा आप बता रहे हैं तो तरीका भी बता दें। ये बन गया आपका समोसा। चलें जी, बन गया ये इनका समोसा। आप क्या बनाएंगे? बच्चे को दें जी। फ्रूट चाट। फ्रूट चाट बनाएंगे। चलें, बनाइए। कैसे बनेगी? पहले सेब लेंगे, पहले सेब लेंगे, इसके छोटे छोटे टुकड़े करके प्याले में डालेंगे। छोटे छोटे टुकड़े करके प्याले में डाल देंगे सेब। फिर केले के छोटे छोटे टुकड़े करके प्याले में डालेंगे। ठीक है जी। फिर अमरूद के। फिर छोटे छोटे टुकड़े करके प्याले में डाल देंगे। ठीक है। फिर खरबूजे के छोटे छोटे टुकड़े करके प्याले में डाल देंगे। ठीक है। फिर सब मिक्स करके उसके अंदर चीनी डाल के रख देंगे फ्रिज में। फ्रिज में रख देंगे। बन गई। फिर क्या होगा? फिर निकाल के खा लेंगे। निकाल के खा लेंगे, खिलाएंगे नहीं जी? खिलाएंगे। खाएंगे भी, खिलाएंगे भी। हाँ, चलें जी, बच्चे बता रहे हैं। मसाला नहीं डाला आपने? चाट का मसाला भी होता है ना, और टेस्टी हो जाती है। इनकी चाटें बनाने दें इनको, आप बनाएं कुछ अपना। चलें जी, और एक और बात बताएं। आप लोगों को याद है रोज़ा कुशाई होती है? आप लोग पता है कि रोज़ा कुशाई होती है? रोज़ा कुशाई क्या होती है? कोई बच्चा बताएगा रोज़ा कुशाई जिसकी हुई है? जी बेटा, रोज़ा कुशाई। माइक माइक माइक। जब वो अपना पहला रोज़ा रखते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होता है? रोज़ा खुशाई होती है। वो रोज़ा कुशाई होती है। ठीक है, किसी को रोज़ा कुशाई पता है किस तरीके से होती है? किसी की हुई हो, क्या हुआ था पता है? तो बच्चा बताया अपनी रोज़ा कुशाई। जी बताइए। रोज़ा रखते हैं, फिर जब माइक करीब करके। रोज़ा रखते हैं, जब सुबह होती है ना, जब उठ जाते हैं, फिर अब्बू और लेकर जाते हैं, हार वार पहनाते हैं। आप सो गए, उठेंगे तो अब्बू बोलेंगे चलो हार पहन लो? नहीं नहीं, यही तो बता रहे हैं। ऐसे ही घूमने के लिए जाएंगे। फिर घूमने के लिए पार्क में जाएंगे किसी? नहीं नहीं, फिर झूले वगैरह खाएंगे। फिर झूले वूले खाएंगे? नहीं नहीं, झूले झूलेंगे। झूले झूलेंगे? जी जी जी। मेरे बच्चे को रोज़ा ना लगे, झूले झुलाएंगे।
پھر ابو ہار وار لیں گے، مائک کے قریب رکھے نا آپ. پھر ابو ہار اور لیں گے، پھر پہنائیں گے، پھر فوٹو وغیرہ کھنچوائیں گے. او ہو اچھا. اور میرے بچے نے روزہ رکھا ہے آج. اور پھر فرائی آئٹمس لیں گے. کیا لیں گے؟ فرائی آئٹمس. ڈرائی آئٹم. اچھا وہی سموسے رول پراٹھے. اور پھر گھر پہ آ جائیں گے. بس نماز کہاں ہے؟ قرآن کی تلاوت وہ تو کہاں پڑھ کر ہے؟ نا، جی وہ پڑھ کر. وہ پڑھ کر. جی جی، عصر کی نماز کے بعد. عصر کی نماز. یہ نمازیں بھی پڑھنی ہیں ٹھیک ہے. جی جی جی. اگر کسی کی روزہ کشائی اور کسی کو کوئی روزہ کشائی یاد ہے اپنی؟ یہ ہوا تھا روزہ کشائی میں. جی نہیں نہیں کسی کو کچھ نہیں پتا، بھول گئے اپنی روزہ کشائی. دوبارہ کر لیں. رمضان شریف میں ہم کون سی نیکیاں آسانی سے کر سکتے ہیں؟ کون بچہ دو مائک دیں. درود شریف پڑھ سکتے ہیں. درود شریف پڑھ سکتے ہیں. اور نماز پڑھ سکتے ہیں. نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. قرآن پڑھ سکتے ہیں. قرآن پڑھ سکتے ہیں. جی جی جلدی 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 فاسٹ فاسٹ جلدی جلدی. روزہ رکھ سکتے ہیں. روزہ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی زبردست. نہیں تراویح پڑھ سکتے ہیں. تراویح پڑھ سکتے ہیں. آگے بڑھا مائک کو. جلدی 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 جلدی. کسی کی مدد کر سکتے ہیں. کسی کی مدد کر سکتے ہیں. زبردست. یالے بچے کو دیں. یالے بچے کو دیں. کیا کر سکتے ہیں؟ تسبیح پڑھ سکتے ہیں. تسبیح میں کیا پڑھیں گے؟ تسبیح میں کیا پڑھیں گے؟ درود شریف. درود شریف پڑھیں گے. اور دیں چھوٹے والے بچے. غریبوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں. رمضان میں روزے میں نہیں وہ غریب کب کھلائیں گے؟ جب ہمارا روزہ کھل جائے تب. اچھا ٹھیک ہے روزے میں کھلا دینا. برابر. آپ کیا کریں گے؟ سورہ یاسین پڑھ سکتے ہیں. سورہ یاسین پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں. نماز تہجد پڑھ سکتے ہیں. زبردست زبردست. اور چار کی نماز پڑھ سکتے ہیں. چاشی نماز پڑھ سکتے ہیں. ماشاءاللہ. تو جو آپ لوگوں نے نیکی کے کام بتائیں یہ کرنے بھی ہیں. یہ کام کرنے یعنی کہ بتا دیے یہ کر سکتے ہیں یہ کر سکتے ہیں. یہ آپ کر لو، میں افطاری کروں گا اور سحری کروں گا. تو اچھے کام جو آپ لوگ بتا رہے ہیں یہ کام بھی آپ لوگوں نے کرنے ہیں. زبردست. ایک اور سیگمنٹ شروع کریں گے جس کا نام ہے شان رمضان. بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان. جی پیارے بچوں، شان رمضان میں ہم کوئی بھی ایک واقعہ سنتے ہیں اور آج میں آپ کو حضرت باقر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دلچسپ واقعہ سناؤں گا. ایک بادشاہ تھا جو کہ ظالم بادشاہ تھا. اس نے حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کرنے کی نیت سے اپنے پاس بلایا. اچھا یہ واقعہ آپ نے غور سے سننا ہے، پھر میں آپ سے اس واقعے کے اینڈ میں سوالات بھی پوچھوں گا. ایک مرتبہ ایک ظالم بادشاہ نے حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کرنے کی نیت سے اپنے پاس بلایا. جب آپ رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ کے پاس گئے تو بادشاہ انہیں شہید کرنے کی بجائے ان سے معافی مانگنے لگا کہ معاف کر دیں. بلایا کس لیے تھا؟ شہید کرنے. اب آ گئے تو اب ان سے کیا مانگ رہے ہیں؟ معافی مانگ رہے ہیں. اس نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کافی سارے تحفے تحائف بھی دیے اور ادب کے ساتھ واپس بھجوا دیا. لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران تھے، اس لیے امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں سے تشریف لے جانے کے بعد انہوں نے بادشاہ سے پوچھا آپ نے تو امام باقر رحمۃ اللہ تعالی کو شہید کرنے کے لیے بلایا تھا، مگر وہ جیسے ہی آئے تو آپ تو معافی مانگنے لگے، تحفے تحائف دے دیے اور پھر ان کو عزت کے ہاتھ رخصت کر دیا. تو یہ کیا بات ہے؟ بادشاہ نے کہا جب امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے قریب آئے تو میں نے دیکھا ان کی سیدھی طرف اور الٹی طرف دو شیر ہیں جو بہت غصے میں تھے، اور انہوں نے مجھ سے کہا اگر تو نے امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کچھ بھی کیا تو ہم تمہیں مار ڈالیں گے. پیارے پیارے بچوں، یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں اللہ پاک ان کی مدد فرماتا ہے. اللہ والے جو ہوتے ہیں اللہ پاک ان کی مدد فرماتا ہے. اس واقعے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کی مدد فرماتا ہے، اور یہ معلوم ہوا کہ جو مسلمان اللہ پاک سے ڈرتے ہیں وہ نیک ہوتے ہیں، پھر وہ کسی اور سے نہیں ڈرتے. جبھی تو امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بادشاہ کے پاس چلے گئے تھے. تو ہمیں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے، ہمیں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے. اسی طرح اگر دل میں یہ بات بیٹھے گی نا، دل میں یہ بات بیٹھے گی کہ اللہ پاک ناراض ہوگا، اللہ پاک ناراض ہوگا، تو یہ سب سے اچھا ڈر ہے. اللہ پاک ناراض ہوگا یہ سب سے اچھا ڈر ہے. امی کو پتہ چل گیا تو امی سزا دیں گی، ابو کو پتہ چل گیا ابو ڈانٹیں گے یا ٹیچر ڈانٹیں گی، تو یہ بھی ایک ڈر ہے. لیکن سب سے اچھا ڈر کون سا ہے؟ اللہ پاک ناراض ہو جائے گا، اللہ پاک ناراض ہو جائے گا. تو ہر بچہ یہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا امی نے بھی نہیں ڈانٹا ابو نے بھی نہیں ڈانٹا غلط کام کیا تھا،
لیکن اللہ پاک تو دیکھ رہا ہے نا, اللہ پاک تو دیکھ رہا ہے. ہر بچہ یہ ذہن بنائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ, ہر بچہ یہ ذہن بنائے اللہ, سب بچے مل کر بولیں اللہ, ہر بچہ یہ ذہن بنا لے اللہ ہے, اللہ ایک ہے, اللہ ہے, اللہ ایک ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. کوئی دیکھ نہیں ہے دیکھ رہا, کوئی بھی نہیں دیکھ رہا, لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. کیمرہ دیکھ رہا ہے تو لوگ سیدھے سے چلیں گے, لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. یہ ذہن میں آپ نے رکھنا ہے. جب یہ ذہن بن جائے گا, اب کیمرہ ہو یا امی ہو یا ابو ہو یا بڑے ہوں یا نہ ہوں, تو بس یہ ذہن ہوگا اللہ دیکھ رہا ہے, تو گناہوں سے بھی بچتے رہیں گے, اچھی اچھی عادتیں ہمارے اندر شامل ہوتی رہیں گی. اچھا کوئی یہ بتائیں, وہ جو ظالم بادشاہ تھا جب اس نے بلایا تو اس نے آپ کو کیوں تحفے طائف دے کر رخصت کر دیا؟ مائک. ان کے برابر میں 2 شیر کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے بولا تھا اگر تم ان کو ہاتھ لگاؤ گے تو ہم تمہیں مار دیں گے. ہاتھ لگاؤ گا تو نہیں کہا تھا, بس ہاتھ اٹھانا ہے. ان کے سیدھی اور الٹی جانب 2 شیر تھے, انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم نے ان کو کچھ بھی کیا تو ہم تمہیں مار دیں گے. مار دیں گے, ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں. ماشاء اللہ. بادشاہ نے آپ کو کیوں بلایا تھا اپنے دربار میں؟ ارے بچوں, شہید کرنے کے لیے. شہید کرنے کے لیے بلایا تھا. بات بچوں نے بڑی غور سے سنا ہے. تو ماشاءاللہ یہ سیگمنٹ میں ہمارا ہوا اختتام. اب بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے ایکٹیویٹی ٹائم. بچوں کا رمضان, رمضان بچوں کا رمضان. جی پیارے بچوں, یہ آپ کو بورڈ نظر آ رہا ہے؟ جی. اچھا, اس میں ہمارے ساتھ ہوں گے 2 بچے, ایک آئیں گے ٹیم اے سے, ایک آئیں گے ٹیم بی سے. ایک بچہ لائے گا نماز کے فرائض اور ایک بچہ لائے گا نماز کے شرائط. آپ کی طرف سے فرائض والے کون سے بچے کو بھیجیں گے؟ یہ بچے, چلیں میں آپ آ جائیں. اب دیکھتے ہیں کون کتنے سیکنڈ میں لگاتا ہے. ٹھیک ہے, 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 5 26 27 28 29 30 31 32 31. اوکے, ایک باقی ہے. 37 38 39 اوکے, 39 9 چلیں 9 سیکنڈ. چلیں ماشاء اللہ. اب یہاں سے کوئی بچہ آ جائے, نماز کے فرائض ہو گئے نماز کے, پھر ان کو چیک کرتے ہیں درست بھی لگے یا نہیں. جی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. اور آپ کے کتنے 39. بیٹھے کتنے ہوئے؟ 39. اور یہ 31. لیکن انہوں نے 7 لگائے, انہوں نے 6 لگائے. ٹھیک ہے, اب چیک کرتے ہیں صحیح لگائیں. نماز کے فرائض: تکبیر تحریمہ, قیام, قرات, رکوع, سجود, قائد اخیرہ, خروج بسنعی. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. بالکل درست, زبردست میرے بچے. نماز کی شرائط: طہارت, ستر عورت, استقبال قبلہ, وقت, نیت, تکبیر تحریمہ. ماشاء اللہ, جواب درست ہے. ماشاء اللہ, 6 لگائے. چلا, یہ تو بچپن سے ہماری یہاں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں بچوں کو یاد ہوتی ہیں, اور آپ لوگوں کو بھی کافی سارے بچوں کو یہ چیزیں یاد ہیں, نماز کی شرائط, نماز کے فرائض. اچھا, یہ پتہ ہوں گی تو آپ کو پھر نماز پڑھنے میں اگر غلطی ہو گئی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ شرائط میں, فرائض میں, اسی طرح نماز کے واجبات بھی ہیں. یہ بھی آپ یاد کر لیں. نماز کے احکام کتاب جو ہے, ہر بچہ کوشش کرے کہ اس کو پڑھے بھی اور اس کو سنے بھی, سمجھیں اس کو. اگر نماز آپ لوگوں نے سمجھ کے پڑھ لی نا, آپ لوگوں کو پھر مزہ آئے گا. اور بڑے ہو جائیں گے تو آپ کے مسئلے مسائل ذہن میں ہوں گے, کہ اگر ثنا پڑھنا ضروری ہے, واجبات کیا ہیں, یہ سنت موقدہ, غیر موقدہ, نماز کے بارے میں تعداد وغیرہ. نماز کے بارے میں بہت سارا علم آپ کے ذہن میں ہو, نماز کے بارے میں بہت سارا
علم جانو کہ شہادت کی انگلی اتحیات پڑھتے ہیں تو شہادت کی انگلی کب اٹھانی ہے، کب اس کو نیچے کی جانب لے کر آنا ہے. تو اگر یہ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ کس طرح اٹھانے ہیں، رکوع میں کمر کس انداز سے سیدھی ہونی چاہیے، سجدہ کیسا ہونا چاہیے، اگر ابھی سے ہمارے بچوں کی نمازیں درست ہو جائے نا تو مدینہ مدینہ ہو جائے. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور پیارے بچوں، اسی طرح ہمارے پروگرام کا بھی ہوا اختتام. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رمضان بچوں کا رمضان، ایکٹیویٹی ہے سوالات بھی، بچوں کے پیارے جوابات بھی، سیگمنٹس ہیں پیارے پیارے اس میں. رمضان کی کیا شان، بچوں کا رمضان.